نصیحت۔ میرے نفس نے مجھے نصیحت کی اور بتایا کہ میں اس سے محبت کروں جس سے لوگ نفرت کرتے ہیں، اور اس سے خلوص برتوں جس سے لوگ بغض و کینہ رکھتے ہیں۔ اس نے مجھے پر واضح کیا کہ محبت چاہنے والے کا نہیں، چاہے جانے والے کا امتیاز ہے، اور اپنے نفس کے نصیحت کرنے سے پہلے محبت میرے لیے ایک باریک دھاگا تھی جو پاس پاس گڑی ہوئی دو میخوں کے درمیان کسا ہوا تھا، لیکن اب اس نے ایک حالے کی صورت اختیار کر لی ہے جس کا اول اور آخر ہے، اور آخر اول، جو ہر موجود کو محیط ہے اور آہستہ آہستہ پھیل رہا ہے تاکہ آئندہ جو بھی عرصہ وجود پر قدم رکھنے والا ہو اسے اپنی آغوش میں سمیٹ لے۔ میرے نفس نے مجھے نصیحت کی اور بتایا کہ میں اس حسن پر نگاہ کروں جو صورت، رنگ اور جلد کے پیچھے چھپا ہوا ہے، جسے لوگ گھناؤنا سمجھتے ہیں، اسے بصیرت کی آنکھ سے دیکھوں اور اس وقت تک دیکھتا رہوں جب تک اس کا حسن مجھ پر ظاہر نہ ہو جائے۔ اور اپنے نفس کی نصیحت نے کرنے سے پہلے میں حسن کو ان مرتعش شعلوں کی صورت میں دیکھا کرتا تھا جو دھوئیں کے بادلوں میں چھپے ہوئے ہوں، لیکن اب دھواں چھٹ کر فنا ہو گیا ہے اور میں صرف روشن چیزوں ہی کو دیکھنے لگا ہوں۔ میرے نفس نے مجھے نصیحت کی اور مجھے ان آوازوں پر کان لگانا سکھایا جو کسی زبان سے ادا نہیں ہوئے، کسی حلقوم سے نہیں نکلے، اور اپنے نفس کے نصیحت کرنے سے پہلے میں گرا گوشی کا مریض تھا جسے شور و غل اور چیخ و پکار کے سوا کچھ نہ سنائی دیتا تھا، لیکن اب مجھے خاموشی پر کان لگانا آ گیا ہے۔ اب میں خاموشی کے جلوں کو زمانوں کے گیت گاتے، فضا کی تسبیحیں پڑھتے اور غیب کے اسرار کا اعلان کرتے سنتا ہوں۔ میرے نفس نے مجھے نصیحت کی اور بتایا کہ میں وہ شراب ہوں جو کشیدگی کی گئی ہے، نہ پیالوں میں انڈیلی گئی ہے، ہاتھوں میں اٹھائی گئی ہے، نہ ہونٹوں سے لگائی گئی ہے۔ اور اپنے نفس کے نصیحت کرنے سے پہلے میری پیاس راکھ کے ڈھیر میں ایک معمولی سی چنگاری تھی جسے میں کھنوے کے توڑے سے پانی یا مٹی کے مٹکے کے ایک گھونٹ سے بجا لیا کرتا تھا، لیکن اب میرا شوق میرا پیالہ، میری تھونس میری شراب اور میری تنہائی میرا نشہ ہو گئی ہے۔ اس کے باوجود میں سیراب نہیں ہوتا، نہ کبھی سیراب ہو سکوں گا، لیکن اس کبھی نہ بجھنے والی تفش میں میرے لیے ایک لازوال مسرت ہے۔ میرے نفس نے مجھے نصیحت کی اور اس چیز کو چھونا سکھایا جس نے ابھی تک کوئی جسم اختیار نہیں کیا۔ اس نے مجھے سمجھایا کہ محسوس، نصف معقول اور ہمارے مقبوضات ہمارے مرغوبات کا ایک حصہ ہیں، اور اپنے نفس کی نصیحت کرنے سے پہلے میں مسرور ہوتا تھا تو گرم پر گرم ہوتا تھا، تو سرد پر اور معتدل ہوتا تھا تو ان دنوں میں سے کسی ایک پر اکتفا کرتا تھا، لیکن اب میری سکڑی ہوئی جلد بکھر کے ایک باریک گہر بن گئی ہے جو ہستی کے ہر مظہرے میں نفوذ کر جاتی ہے تاکہ اس کے ان حصوں کو مل جائے جو نظر نہیں آتے۔ میرے نفس نے مجھے نصیحت کی اور اس خوشبو کو سونگھنا سکھایا جو پھولوں سے پھوٹتی ہے، نہ آتش دانوں سے بلند ہوتی ہے۔ اور اپنے نفس کی نصیحت کرنے سے پہلے میں اس خوشبو کا متوالا تھا جسے میں باغوں، شیشوں اور عطردانوں میں تلاش کرتا تھا، لیکن اب میں وہ خوشبو سونگھنے لگا ہوں جو سلگائی جاتی ہے، نہ انڈیلی جاتی ہے، اور اپنے سینے کو ان پاکیزہ انفاس سے بھرنے لگا ہوں جو اس دنیا کی کسی باغ سے نہیں گزرے اور جنہیں اس فضا کی کسی ہوا نے اپنے دوش پر نہیں اٹھایا۔ میرے نفس نے مجھے نصیحت کی اور بتایا کہ جب کوئی نامعلوم آواز پکارے، کوئی خطرہ آواز دے تو میں لبیک کہوں، اور اپنے نفس کی نصیحت کرنے سے پہلے میں اسی بلانے والے کی آواز پر اٹھتا تھا جسے میں جانتا تھا، اور انہیں رستوں پر چلتا تھا جن کے متعلق مجھے معلوم تھا کہ وہ آسان ہے، لیکن اب معلوم میرے لیے ایک گاڑی بن گیا ہے جس پر سوار ہو کر میں نامعلوم کی طرف جاتا ہوں، اور آسانی سے میرے لیے ایک زینہ ہو گئی ہے جس پر چڑھ کر میں خطرے تک پہنچتا ہوں۔ میرے نفس نے مجھے نصیحت کی اور بتایا کہ میں زمانے کا قیاس اپنے اس قول سے نہ کروں کہ کل تھا اور کل ہوگا، اور اپنے نفس کی نصیحت کرنے سے پہلے میں ماضی کو ایک ایسا عہد سمجھتا تھا جو کبھی واپس نہیں آتا، اور مستقبل کو ایک ایسا اثر جس تک میں کبھی نہیں پہنچوں گا، لیکن اب میں نے جان لیا ہے کہ موجودہ لمحہ ہی کل زمانہ ہے، اور اسی میں زمانے کی وہ سب چیزیں پائی جاتی ہیں جن کی امید کی جاتی ہے، جنہیں حاصل کیا جاتا ہے اور جن کی تحقیق و تصدیق کی جاتی ہے۔ میرے نفس نے مجھے نصیحت کی اور بتایا کہ میں مکان کی تحدید یہ کہہ کر نہ کروں کہ یہاں اور وہاں، اور اپنے نفس کی نصیحت کرنے سے پہلے جب میں زمین کے کسی مقام پر ہوتا تھا
تو اپنے تئیں دوسرے تمام مقاموں سے دور سمجھتا تھا، لیکن اب میں جان گیا ہوں کہ جس جگہ میں ہوتا ہوں وہیں کل جگہ ہے، جو فاصلہ میرے زیر قدم ہوتا ہے وہیں کل مسافت۔ میرے نفس نے مجھے نصیحت کی اور بتایا کہ جب بستی والے سو رہے ہوں تو میں جاگوں، اور جب وہ جاگ رہے ہوں تو میں سوؤں۔ اور اپنے نفس کی نصیحت کرنے سے پہلے نہ میں اپنی نیند میں ان کے خواب دیکھتا تھا، نہ وہ اپنی بے خبری میں میرے خوابوں کی نگرانی کرتے تھے، لیکن اب جب میں اپنی نیند میں بازو پھیلا کر اڑتا ہوں وہ میرے نگراں ہوتے ہیں، اور جب بھی وہ اپنے خوابوں میں پرواز کرتے ہیں میں ان کی آزادی پر خوشی سے تالیاں بجاتا ہوں۔ میرے نفس نے مجھے نصیحت کی اور بتایا کہ میں تعریف سے خوش ہوں، نہ مذمت سے دلگیر، اور اپنے نفس کی نصیحت کرنے سے پہلے جب تک کوئی میرے کاموں کی تعریف نہ کرے یا ان میں کوئی عیب نہ نکالے میں اپنے کاموں کی قدر و قیمت کے بارے میں مشکوک و متذب رہتا تھا۔ لیکن اب میں جان گیا ہوں کہ درخت بہار میں پھول اور گرمیوں میں پھل لاتے ہیں اور انہیں تعریف و تحسین کا کوئی لالچ نہیں ہوتا۔ خزاں میں ان کے پتے جڑ جاتے ہیں اور جاڑوں میں ننگے بوجھے ہو جاتے ہیں اور انہیں ملامت و مذمت کا کوئی خوف نہیں ہوتا۔ میرے نفس نے مجھے نصیحت کی، اس نے مجھے بتایا اور مجھ پر ثابت کیا کہ میں شکستہ حالوں سے بلند ہوں، نہ طاقتوروں سے پست، اور اپنے نفس کے نصیحت کرنے سے پہلے میں انسان کو دو مردوں میں منقسم سمجھتا تھا، کمزور مرد جس پر میں ترس کھاتا ہوں یا اس سے نفرت کرتا ہوں، اور طاقتور مرد جس کے آگے میں جھکتا ہوں یا جس کے خلاف میں بغاوت کرتا ہوں۔ لیکن اب مجھے معلوم ہو گیا ہے کہ اس چیز سے میں انفرادی طور پر پیدا ہوا ہوں جس چیز سے دوسرے انسان اجتماعی طور پر پیدا ہوئے ہیں۔ اس اعتبار سے میرے عناصر ان کے عناصر ہیں اور میرا ضمیران کا ضمیر، میرے مسائل ان کے مسائل ہے اور میری منزل مقصود ان کی منزل مقصود۔ اب اگر وہ گناہ کے مرتکب ہوتے ہیں تو گناہگار میں ہوں، اور اگر وہ نیکی کرتے ہیں تو اس پر فخر مجھے ہوتا ہے۔ اگر وہ اٹھتے ہیں تو ان کے ساتھ میں بھی اٹھتا ہوں، اگر وہ بیٹھتے ہیں تو ان کے ساتھ میں بھی بیٹھتا ہوں۔ میرے نفس نے مجھے نصیحت کی، اس نے مجھے بتایا اور سمجھایا کہ جو چراغ میرے ہاتھ میں ہے وہ میرا نہیں ہے، اور جو گیت میں گا رہا ہوں وہ میرے بطون سے پیدا نہیں ہوئے۔ بس ہر چھن میں روشنی میں چل رہا ہوں لیکن خود روشنی نہیں ہوں، اور ہر چھن میں کسے ہوئے تاروں کی سارنگی ہوں لیکن سارنگی نواز نہیں ہوں۔ میرے نفس نے مجھے نصیحت کی میرے بھائی، اور مجھے سکھایا پڑھایا، اور تیرے نفس نے بھی تجھے نصیحت کی اور تجھے سکھایا پڑھایا۔ بس تو اور میں ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، اور ہم دونوں میں اس کے سوا کوئی فرق نہیں ہے کہ میں اپنے دل کی بات کہہ رہا ہوں اور میرے کلام میں بھی ربطے ہیں، اور تو اپنے دل کی بات چھپا رہا ہے، اور تیرے اخفاء و تحمل میں فضیلت کا ایک پہلو ہے۔ تو دوستو آج کی یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو خان مورل سٹوریز چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو انٹرسٹنگ مورل سٹوریز سب سے پہلے دیکھنے کو مل سکے۔